اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ قرآن فہمی ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفیض الکبیر سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج جو عنوان ہم نے اٹھایا ہے اس کا نام ہے صحابہ و تابعین اور شان نزول۔ تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک اصل حقیقت یہ ہے کہ آیات کے شان نزول کے بارے میں صحابہ و تابعین کا یہ انداز بیان ہے کہ نزلت آیتن فی قضا، یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی۔ ایسا تھا جس سے بعد میں غلط فہمی پیدا ہو گئی، کیونکہ جب وہ یہ فکرہ کہتے تھے تو اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہوتی تھی کہ واقعی فلاں آیت کا یہی شان نزول ہے، بلکہ وہ ایسے تمام واقعات بیان کر دیتے تھے جن پر اس آیت کے مضمون کا اطلاق یعنی اپلیکیشن ہوتا تھا۔ گویا وہ ایسے تمام حالات و واقعات بیان کر دینا چاہتے تھے جن میں کوئی آیت ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ اس بارے میں وہ کوئی پرواہ نہ کرتے تھے کہ یہ واقعہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے۔ اس کا تعلق اسرائیلیات یعنی بنی اسرائیل کی روایات اور قصے کہانیاں سے ہے یا جاہلیت کے دور سے، اور کیا اس آیت کا مکمل مضمون اس واقعے سے مناسبت رکھتا ہے یا صرف معمولی مشابہت رکھتا ہے۔ ان کو ان میں سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ وہ اس واقعے سے کسی آیت کی معمولی مناسبت یا مشابہت ہونے پر بھی اس کو اس آیت کا شان نزول قرار دیتے تھے۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ شان نزول کی تفسیری روایات میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے۔ جب صحابہ اور تابعین نے اپنے اجتہاد سے ایک ہی آیت یا سورت کے کئی شان نزول قرار دے دیے ہیں تو اس اختلاف کو معمولی غور و فکر کر کے دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح قرآن نے بعض گزشتہ واقعات اور قصوں کی طرف محض اشارات کیے ہیں، لیکن مفسرین جب ایسی کسی آیت کی تفسیر لکھتے ہیں تو ان کو ان کے پورے قصے کی جستجو ہوتی ہے، پھر وہ اسرائیلیات یا تاریخی کتب کی مدد سے اس قصے کی تمام تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کا مقصد اس قصے کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہوتا، محض اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، اور عام طور پر قصہ بیان کیے بغیر بھی اس آیت کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض مقامات پر قرآن اس طرح کے اشارات کرتا ہے جس سے پورا قصہ واضح نہیں ہوتا۔ ایک عربی زبان جاننے والا شخص بھی اس مقام پر ٹھہر جاتا ہے۔ اسے ان آیت کو سمجھنے کے لیے تفصیلی واقعے کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک مفسر کا یہ کام ہے کہ وہ پورے واقعے اور قصے کو بیان کر دے، لیکن جو واقعات اس قسم کے نہ ہوں اور ان کے احکام سے بھی ان کا تعلق نہ ہو تو ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے قصے میں جس گائے کے ذبح کرنے کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ وہ نر تھا یا مادہ تھی۔ اس طرح اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں یہ بحث کرنا کہ وہ سیاہ رنگ کا تھا یا سرخ رنگ کا بالکل فضول ہے۔ صحابہ کرام ایسی بحثوں کو ناپسند کرتے تھے اور اسے وقت کا ضیاع سمجھتے تھے۔ اس میں دو نکات سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ واقعات اور قصص کے بارے میں دو نکتے سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک، جہاں تک تاریخی واقعات بیان کرنے کا تعلق ہے اس میں عقل کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ واقعہ جیسے سنا ہے ویسے ہی بیان کرنا چاہیے، مگر قدیم مفسرین کا ایک گروہ قرآن کے اشارات کو سامنے رکھ کر ان کی روشنی میں قصے کی پوری تفصیل کا ایک نقشہ خود ہی مرتب کر لیتا تھا، پھر اسے واقعی حقیقت کے طور پر پیش کرتا تھا۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد کے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ اس میں کچھ اپنی طرف سے عرض کروں کہ یہ جو تاریخی نکات کو ملا کے اپنی طرف سے تاریخی واقعے کا نقشہ مرتب کر کے بیان کرنا ہے، یہ آج کے مفسرین بھی بڑے شور و غور سے کر رہے ہیں، یعنی بہت اپنے زور و شور سے کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ اس طرح کی کتابیں لکھ رہے ہیں بلکہ اس طرح کی تقریریں بھی کر رہے ہیں۔ جب کوئی روایت یا حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث روایت بیان کرتے وقت بھی وہ پورے کا پورا نقشہ اپنے تصور سے بنا کے وہ بیان کرتے ہیں، اور جو احادیث کے اصل الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ میں اپنی زبان کے فصیح و بلیغ الفاظ جو ان کے سمجھ میں آتے ہیں ان کو شامل کر کے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، تاکہ اپنے جو سننے والے ہیں اس سے داد تحسین حاصل کر سکیں۔ اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جو حدیث جس طرح ہو، جتنے اس کے الفاظ ہو اسی طریقے سے بیان کرنا چاہیے، اور اس میں اپنے طرف سے قصہ گوئی بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام نے اس طرح اپنے احساسات کا اظہار کیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ اس کے پھر ایک سے دوسرے تیسرے معانی بیان کر دی جائیں، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا بات اس میں نکتہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے دور میں مختلف باتوں کے لیے الگ الگ اسلوب بیان نہ تھا۔ ان کے ہاں امکانی اور حقیقی باتیں آپس میں گڈمڈ ہو جاتی تھیں، لیکن بعد میں کسی امکان کو حقیقت اور کسی حقیقت کو امکان سمجھ لیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تفسیر لکھنے کا میدان بھی ذاتی رائے یعنی آراء اور قیاس و گمان سے خالی نہیں رہا ہے، لہذا اب اس میں عقل کے استعمال اور نئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ جو شخص بھی مذکورہ دو نقطوں کو ذہن نشین کر لے گا اس کے لیے مفسرین کے اختلافات کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ صحابہ تابعین کی طرف منسوب اقوال کو بھی اسی تناظر میں دیکھے گا اور سمجھ لے گا کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، بلکہ ان میں مزید تحقیق اور اجتہاد سے اصل حقیقت معلوم کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آیت وضو کے بارے میں یہ قول ملتا ہے، مجھے تو اللہ کی کتاب میں وضو کے لیے پاؤں پر صرف مسح کرنے کا حکم ملتا ہے، لیکن لوگ ان کے دھونے سے کم پر راضی نہیں ہیں۔ قول حضرت ابن عباس کا ہے، مجھے تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک میں وضو کے لیے پاؤں پر صرف مسح کرنے کا حکم ملتا ہے، لیکن لوگ ہیں تو ان کے دھونے سے کم پر راضی ہی نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پاؤں پر مسح کی ہرگز قائل نہ تھے، بلکہ وضو میں پاؤں دھونے ہی کو ضروری سمجھتے تھے۔ دراصل انہوں نے صرف ایک شبہ کا اظہار کیا ہے جو آیت کے ظاہری الفاظ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاؤں پر مسح ہونا چاہیے۔ حقیقت میں وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وقت کے علماء وضو کی آیت سے بظاہر پیدا ہونے والا شبہ دور کیسے کرتے ہیں، لیکن جو لوگ صحابہ و تابعین کی اس طرز گفتگو سے ناواقف تھے یا عربی کے اس طریقہ کار سے ناواقف تھے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول سے یہ ظاہری مطلب لے لیا کہ ان کے نزدیک وضو میں پاؤں دھونے ضروری نہیں بلکہ ان پر مسح کرنا ضروری ہے، حالانکہ یہ عربی کے اسلوب کے اور اس کے طریقہ کار کے بالکل خلاف ہے۔ اسی قسم کے ہمارے ہاں محاورے پائے جاتے ہیں جو اصل میں حقیقت کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے معنی دوسرے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اجمی جو ہمارے علماء ہوتے ہیں ان کو اس طرز گفتگو عربی سے وہاں تک واقفیت نہیں ہوتی جہاں تک ان کو ہونی چاہیے۔ وہ صرف عربی جو ہے کتابوں میں الفاظ معانی کے حساب سے پڑھ لیتے ہیں، اور جو عربی کا اصل سینس ہے، جو اس کا اصل جو بنیاد ہے، جو اس کا اصل طریقہ کار ہے، وہ تو وہی جانتے ہیں جو عرب ہوتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو 3-4 سال مسلسل عرب رہے اور وہاں کے علماء سے حدیث کی تعلیم حاصل کی، تو اس لحاظ سے وہ عرب ادب سے اور اس کے طریقہ کار سے اس کے گفتگو کے بالکل واقف رہے۔ دوسرا جس میں عنوان کتاب میں ہے اسرائیلیات بنی اسرائیل کے قصے کہانیاں۔ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے واقعات و قصص کا دوسرا قابل توجہ پہلو وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کو اسرائیلیات ہی کہا جاتا ہے۔ یہ روایات ہماری تفسیری کتب میں موجود ہیں۔
حالانکہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ تھی کہ ہم نہ تو ان باتوں کو سچ مانیں اور نہ ہی ہم ان کو جھوٹا قرار دیں بلکہ خاموشی اختیار کریں۔ لہٰذا اس حوالے سے دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک یہ کہ قرآن نے بنی اسرائیل کے جن واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان کی تفصیل جب تک صحیح احادیث سے نہ ملے ان کو اہل کتاب کی روایات سے لے کر اپنی تفسیری کتب میں ہرگز نقل نہ کیا جائے۔ جو کچھ اور جتنا کچھ صحیح حدیث سے ثابت ہے صرف اسے بیان کیا جائے، خواہ مخواہ کی تفاصیل سے گریز کیا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، سورہ صاد آیت 23۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کی کرسی پر دھڑ ڈال دیا پھر انہوں نے رجوع کیا۔ اس آیت کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا بھول گئے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑ ہوئی، مگر اس کے برعکس اسرائیلی روایات میں ایک پتھر اور سانپ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی اسرائیلی روایات کیوں نقل کرتے ہیں؟ دوسری بات جو اسرائیلی روایات کے سلسلے میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ ضروری اتنا ہی ہے جتنے کی ضرورت ہے، لہذا جب کوئی ایسا واقعہ بیان کرنا ہو تو صرف اتنا ہی بیان کیا جائے جتنا قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تاکہ اس کی تصدیق قرآن پاک سے تو ہو سکے۔ زیادہ تفصیل بیان کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ آگے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک عنوان بناتے ہیں قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کو لانا چاہ رہے ہیں۔ اس پوری کتاب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر یہ نقطہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ وہ کبھی ایک ہی قصے کو ایک جگہ مختصر اور دوسری جگہ تفصیل سے بیان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے قصے میں فرشتوں کے اعتراض کے جواب میں مختصر طور پر ارشاد ہوا قال انی اعلم ما لا تعلمون، سورہ بقرہ آیت 30۔ فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن دوسری جگہ اس کی تفصیل میں یہ بھی بیان فرما دیا گیا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، سورہ بقرہ آیت 33۔ فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ دوسری مثال عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ہے جسے حضرت سورہ مریم میں مختصر طور پر یوں ذکر کیا گیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، سورہ مریم آیت 21۔ اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، ان کے لیے اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں، اور یہ اب طے شدہ بات ہے۔ لیکن پھر اسی قصے کو سورہ آل عمران میں پوری تفصیل سے بیان کر دیا گیا، آیت نمبر 49 سے 54 تک کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُم سے لے کے وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ تک۔ اور اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اور ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں سے لے کے اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ میری رائے میں اس مقام پر اصل عبارت یوں تھی کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُخْبِرًا بِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُم، اور بنی اسرائیل کی طرف یہ خبر دینے والا رسول بنا کر بھیجا گیا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ تو اس میں جو ہم نے کہا شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں عربی کا قانون جو محذوف ہے کہ ایک لفظ کو حذف کر دیا گیا تو یہ اس کے مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ تو یہاں پہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک جو لفظ ہے حذف ہے، لیکن امام سیوطی نے اس جگہ عبارات میں بعض الفاظ کو محذوف مانا ہے، بعض الفاظ کو محذوف مانا ہے، اور ان کے نزدیک عبارت یوں ہے حیث قال فلما بعثہ اللہ قال انی رسول اللہ الیکم بانی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ انہوں نے اس وقت جب اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا یہ کہا کہ بے شک میں تمہاری طرف
अल्लाह का रसूल हूँ, बेशक मैं तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूँ। इसी तरह मेरे नज़दीक आयत के मज़मून में बशारत और खुशखबरी का मफ़हूम भी शामिल है, मगर इमाम सयूती ने इस आयत में कोई अल्फाज को महज़ूफ़ करार दिया है जो कि मेरी राय में बिल्कुल ही सही नहीं है। तो ये शाह वलीउल्लाह जो है इमाम सयूती के महज़ूफ़ का जो तरीक़ेकार अल्फाज महज़ूफ़ करार दिए हैं उन पर जो है तनकीद कर रहे हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल जो है अल्फाज को जो है जो कुरान पाक का करीना है उससे बिल्कुल हटके उन्होंने महज़ूफ़ अल्फाज इसमें शामिल किए हैं। इससे आगे शाह वली मुअत्तज़िली फरमाते हैं कुरान के मुश्किल अल्फाज की तशरीह। कुरान मजीद में बाज़ मुश्किल अल्फाज भी आए हैं जिनको गरीबुल कुरान कहा जाता है। इन अल्फाज की तशरीह करना भी एक मुफस्सर की जिम्मेदारी है। उन मुश्किल अल्फाज को समझने के लिए दो तरीके हैं। उन अल्फाज के मानी अरबी लुगत डिक्शनरी में तलाश किए जाएं। जिस आयत में कोई मुश्किल लफ्ज़ आए उस आयत के सियाक व सबक कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए उसके मानी मुतय्यन करने की कोशिश की जाए। लेकिन दोनों तरीक़ों में मुफस्सर को अपनी राय और अक्ल व फ़हम का बड़ा दखल होता है और इस बारे में दूसरों से इख्तलाफ कर सकता है। अलबत्ता इस हवाले से दो बातों को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। पहली ये कि अरबी ज़बान में किसी लफ्ज़ के कई मानी हो सकते हैं। दूसरी ये कि इंसानों की अक्ल का दर्जा भी अलग अलग होता है। लिहाजा जब मुख्तलिफ अक्ल वाले लोग किसी ऐसे लफ्ज़ की मानी मुतय्यन करेंगे जिसके कई मानी हो सकते हैं तो ला मुहाला उनके दरमियान इख्तलाफ होगा। यही वजह है कि ऐसे मकामात सहाबा और ताबईन के अलग अलग कभी मुतज़ाद अक़वाल मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर हर एक इंसाफ पसंद और गैर जानिबदार मुफस्सर को चाहिए कि वह मुश्किल और गरीब अल्फाज की तशरीह करते वक्त दो बातों का ख़ास ख्याल रखे। नंबर एक ये कि अहले अरब ने उस लफ्ज़ को जितने मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया है उन सब को पेश नज़र रखे, फिर गौर व फिक्र करके ये समझने की कोशिश करे कि इस मकाम पर उनमें कौन से मानी बेहतर और काबिल तरजीह हैं। दूसरी है कि वह आयत के सियाक व सबक कॉन्टेक्स्ट पर नज़र रखे और देखे कि उस जगह ये फ़िक्रे में कौन सी मानी ज़्यादा मुनासिब हो सकते हैं और फिर उन्हीं को अख्तियार करे। फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरा तरीक़ा क्या है। इस सिलसिले में मेरा तरीक़ा यह है कि मैं पूरी तहकीक करता हूँ कि जिससे मुझे ऐसे ऐसे नुकात मिलते हैं जिनके बारे में कोई तंग नज़र और बेइंसाफ शख्स ही इख्तलाफ कर सकता है। इस हवाले से मैंने जो तहकीक की है उसकी चंद मिसालें ये हैं। कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला सूरह बकरा आयत 178-179 तुम पर मकतूलों का कसास लेना फ़र्ज़ किया गया है। मेरे नज़दीक इस आयत में कसास के हुक्म का बुनियादी नुक्ता ये है कि हर मकतूल का खून बराबर है, लिहाजा कसास सिर्फ उस शख्स से लिया जाएगा जो कातिल है और जो कातिल नहीं है उससे किसास नहीं लिया जाएगा। इस तरह एक मकतूल के बदले में उसके कातिल के सिवा किसी और से किसास नहीं लिया जाएगा। आयत का ये मफहूम लेने के बाद अल उनसा बिल उनसा औरत के बदले औरत में जिस मुअन्निस का जिक्र है उसके हुक्म को बाज़ लोगों ने मनसूख माना है और फिर उसकी फजूल तावीलें की हैं। मैंने जो तावील अख्तियार की है उसके बाद ना तो उसे मनसूख मानना पड़ेगा ना उसकी बेकार तावीलें करना पड़ती हैं। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज सूरह बकरा आयत 199। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाँद के बारे में पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो लोगों के लिए हज के लिए औकात हैं। मेरी तहकीक के मुताबिक यह अहिल्ला नए चांदों और अशहर महीने मुराद हैं, यानी हज के महीने, क्योंकि इसके बाद जो जवाब दिया गया है वो उसी के मुताबिक है। यहाँ पर हज का ख़ास तौर पर जिक्र होना हमारे लिए मफ़हूम की तायीद करता है, वरना तन्हा कह देना काफ़ी था ही मवाक़ीतु लिन्नास वो लोगों के लिए औकात हैं और उसके साथ हज का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसके बाद इस तरह मुख्तलिफ़ आयात में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने जो लुग़त के हिसाब से मुख्तलिफ़ आयात के जो मुश्किल मकामात हैं उनकी शरह की है और इस तरह की है कि जिस तरह हम आसानी से जो है मुश्किल मकामात को हल कर सकें। और इस किताब का मकसद भी यही है कि जो मुश्किल मकामात कुरान पाक के हैं उन तमाम आयात के जो हैं यहाँ पर उनको हल कर दिया जाए।
अश्कालात को दूर किया जाए। और मुफस्सिरीन ने जो अपनी तफसीरों में इसराइली रिवायात, मौजू रिवायात, ज़ईफ़ रिवायात, पता नहीं क्या क्या उन्होंने जमा कर दिया गया है, उसको भी साफ़ सुथरा किया जाए। और उन्होंने जो ख़ास तवज्जो दिलाई है कि हमको कुरान मजीद पर तहक़ीक़ करनी चाहिए, और उसमें जो दो बुनियादी असलूब हैं कि एक तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान पाक की तफसीर कुरान से की जाए, नंबर दो उसमें जो है लुग़त जो है उसको खासा अपना जो है हिस्सा, उसका बहुत हिस्सा है वो लुग़त का, अरबी का, तो लुग़त भी सीखनी चाहिए और लुग़त में मुख्तलिफ मानी भी समझने चाहिए। फिर जुमले के हिसाब से जो मानी उसमें सही होते हैं उनको रखना चाहिए। फिर ख़ुद ही इन्होंने जो है आयत के जो मुश्किल मकामात कुरान पाक में के सारे हवाले दे दिए हैं जो उनके लिए मुश्किल एक मुफस्सर के लिए हो सकते हैं, ताकि उसको आगे जो है आसानी हो। और इस किताब में हमने देखा कि शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देहलवी नासिख मनसूख के मुतल्लिक़ भी अपनी राय का इज़हार कर चुके हैं। तो इस तरह काफ़ी किस्म की जो बातें हैं वो बातें हमारे सामने साफ़ हो चुकी हैं। तो हम कुरान पाक के बारे में अगर ये वीडियोस जो हम अपलोड की हैं उनको सामने रख के और इस किताब का बाकायदा हम बैठ के मुताला करेंगे तो कुरान फहमी के लिए हमारे नज़दीक बहुत से दरवाज़े खुल जाएंगे और हमारे लिए बहुत आसानी होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और इस पर कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा, अल्लाह ताला आपको आबाद रखेगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत, ज़िंदगी, खुशहाली की नबम उम्र खिज़री अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।